بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور میں 7 اجزاء مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہوتے ہیں، جن کا بہت سارے احباب کو علم نہیں ہوتا اور بغیر علم کی وجہ سے وہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک والا عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہر بندہ اپنے گھر میں جانور کی قربانی کرے گا، تو پھر ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جانور میں وہ 7 اجزاء کون سے ہیں، وہ 7 اعضاء کون سے ہیں جن کا کھانا شریعت نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7 المرارۃ والمسانۃ والحیاء والذکر والانثیین والغدۃ والدم وکان احب الشاة الیہ مقدمہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحہ جانور کے 7 اعضاء کو مکروہ فرماتے تھے، اور وہ 7 یہ ہیں: مرارہ یعنی پتا، مسانہ حیا یعنی شرمگاہ، ذکر یعنی عضو تناسل، خصیے، غدود اور ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے ذبیحہ کا اگلا حصہ یعنی دستی اور جو گردن ہوتی ہے بکری کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی زیادہ پسند تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ حلال جو جانور ہے اس کے جسم میں 7 اعضاء کو حرام بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا خون ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ جب قربانی کی جاتی ہے تو جو خون بہ کر نکلتا ہے، یہ خون جو ہے یہ کھانا حرام ہے۔ پھر شرمگاہیں، دونوں شرمگاہیں جو ہے وہ کھانا حرام ہے۔ اور تیسرا خصیتین یعنی کپورے، اور بہت سارے احباب دکان پہ جا کر ٹکا ٹک کھاتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں کہ وہاں پر آپ کو خصیتین یعنی کپورے کھلائے جاتے ہیں، جس کا شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کو کھانا مکروہ تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ تو پھر 5ویں نمبر پہ پیشاب کا مسانہ، پتا، غدود۔ اب غدود کیا ہے؟ غدود سے مراد یہ ہے کہ حلال جانور کی جلد اور گوشت کے درمیان کچھ گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ گوشت جو ابھرا ہوتا ہے وہ کسی بیماری کے سبب ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے گوشت کو کھانا بھی یہ حرام کے نزدیک ہے۔ تو عید الاضحیٰ سے پہلے ہر بندے کو ان 7 اعضاء کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ 7 اجزاء ایسے ہیں جو شریعت نے ہم پہ حرام کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔